بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8 بیٹا، آج جو ہم اردو کا لیکچر پڑھنے جا رہی ہیں وہ ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ ہمارے اردو کا سلیبس اس کا دوسرا سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل، جس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ دیکھیے بیٹا، آج ہمارا لیکچر 12واں لیکچر مرزا غالب کے عادات و خصائل کے متعلق ہے اور اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب جو ایک بہت بڑے ادیب، بہت بڑے غزل گو شاعر گزرے ہیں، ان کے شاگرد خاص ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے استاد کی عمدہ اچھے اوصاف اور خصلتوں کو اس سبق کی سوانح نگاری میں پیش کیا ہے۔ تو آج جو ہم اقتباس پڑھنے جا رہی ہیں بیٹا، وہ پیج نمبر 8 اور اس کا لاسٹ والا اقتباس ہے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ بیٹا ہم نے پڑھا ہے مرزا غالب اپنے دوستوں کی خوشی میں خوش اور دوستوں کی غمی میں غمگین ہوتے تھے۔ مرزا غالب کے اخلاق، ان کے عادات اور اوصاف میں سب سے عمدہ اور اچھی، سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ ہے مرزا غالب کا دوستوں کے ساتھ رویہ۔ مرزا غالب اپنی دوستی کو پوری زندگی کا سرمایہ سمجھتے تھے۔ دوست ہونا ان کے لیے سب سے بڑی بات تھی۔ دوستوں کی خوشی سے خوش اور ان کی غمی سے غمگین رہتے تھے۔ اب آج جو ہم اقتباس پڑھنے جا رہے ہیں، اسی اقتباس میں اپنے ایک دوست کو حقیر لباس پہنے ہوئے جب وہ دیکھتی ہیں تو ان کا دل بھر آتا ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، مرزا غالب کے ایک دوست تھے جو 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے بڑے مالدار تصور کیے جاتے تھے۔ مرزا غالب، ان کے دوست، ایک عمائد، دلی کے عمائد میں سے ایک سردار، ایک دولت مند شخص تھے۔ جب 1857 کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں بڑے بڑے سرداروں کی دولت، ان کی کاروبار، ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں۔ تو اسی کا اثر مرزا غالب کے اس دوست پر بھی پڑا۔ اس جنگ کے بعد وہ دوست ایک مرتبہ ان کے پاس آئے تو وہ دوست جو مالیدہ یا چوغا پہنے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی اس کپڑے کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی حقیر کپڑا نہیں پہنا تھا، آج جب 1857 کے بعد مرزا غالب سے ملاقات کے لیے آتی ہیں تو چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے ہوتی ہیں۔ مرزا غالب نے اس سے پہلے اپنے اس دوست کو مالیدہ یا چوغا، ان دو کپڑوں یا لباس کے علاوہ اور کسی لباس کو ان کے تن پر نہیں دیکھا تھا۔ جب چھینٹ کا فرغل ان کے تن پر لباس دیکھا تو دل بھر آیا۔ اب ایک عمدہ انداز سے ایسا انداز اختیار کیا کہ مالی چوغا ان کی نظر کیا، جس سے ان کے دوست کی دل آزاری بھی نہ ہوئی، ان کے دل کو یہ محسوس بھی نہ ہوا کہ مرزا غالب میرے اس لباس کو پسند نہیں کرتے تھے، مرزا غالب نے میرے اس لباس کو پسند نہیں کیا اور اپنا لباس مجھے دے دیا ہے۔ یہ دل آزاری بھی نہ ہو، انہیں پتہ بھی نہ چلے، انہیں محسوس بھی نہ ہو، لیکن ان کا یہ لباس اپنے پاس رکھ لیا اور اپنا بہترین چوغا جو ہے ان کو نظر کر دیا۔ اب انداز کیا ہے، ان کے دوست جب مرزا غالب کے دوست چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے آئے تو مرزا نے ان سے پوچھا کہ یہ چھینٹ کی جو وضع ہے مجھے بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہے، اس چھینٹ کی جو وضع ہے وہ عمدہ معلوم ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ لباس آپ مجھے دے دیں۔ جی تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے یہ لباس چھین لوں، لیکن سردی کا موسم ہے، سردی زیادہ شدت کے ساتھ پڑ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم گھر تک کیا پہن کر جاؤ گے، اس لیے
کھونٹی پر نظر پڑی تو کھونٹی سے ایک چوغا اتار کر ان کو دیا اور ان کا جو چھینٹ کا فرغل تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اس انداز سے مرزا غالب نے دوست کی نظر ایک چوغا کیا کہ دوست کو ذرا برابر بھی محسوس نہ ہوا کہ مرزا غالب میرے لباس کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ہے مرزا غالب کا اخلاق، یہ ہے مرزا غالب کا کردار، یہ ہے مرزا غالب کے دوستوں کی خوشی میں خوشی اور دوستوں کے غم میں غمگین ہونے کی کیفیت۔ دیکھیے بیٹا پیج نمبر 8 ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں نے یہاں لکھ دیے ہیں۔ دیکھیے اب مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، گردش روزگار مالی حالت کا خراب ہونا، روزگار کا نہ ہونا، روزی کا نہ ملنا، وسائل کا نہ ہونا، یہ گردش روزگار ہے۔ نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے، شریفانہ عمدہ طریقے سے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، دلی کے عمائد، عمائد کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ عمائد کا مطلب ہے دولت مند، سردار، مالدار۔ دلی کے بڑے مالدار لوگوں میں سے ایک شخص جو مرزا کے دلی دوست تھے۔ 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی۔ سقیم کا مطلب کیا ہے؟ کمزور ہو گئی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ 1857 کی جنگ نے مسلمانوں پر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ غریب تو ویسے ہی غریب ظلم کا نشانہ بنائے گئے، لیکن مالدار لوگوں سے ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں، ان کا کاروبار، ان کی دکانیں، ان کے تمام وسائل لوٹ لیے گئے۔ زبردستی ہندوؤں کو ان کا مالک بنا دیا گیا، انگریزوں نے ان پر قبضہ کر لیا۔ تو 1857 کی لڑائی کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی۔ مرزا کے ایک دوست دلی کے مالدار دوست تھے، 1857 کے بعد ان کی حالت کمزور ہو گئی، مالی لحاظ سے وہ کمزور ہو گئے، معاشی طور پر کمزور ہو گئے۔ ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ چھینٹ کا فرغل کیا ہے بیٹا؟ میں نے اس کا مطلب لکھ دیا ہے باریک بیل بھوٹوں کا لباس۔ چھینٹ کہتی ہیں باریک بیل بھوٹوں کی، فرغل کا مطلب کیا ہے؟ لباس۔ تو باریک بیل بھوٹے جس کے اوپر بنے ہوئے ہوں اس لباس کو کیا کہا جاتا ہے؟ چھینٹ کا فرغل۔ تو مرزا کے وہ عمائد میں سے ایک صاحب 1857 کے بعد جن کی حالت سقیم ہو گئی تھی، وہ چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا کے پاس آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوبوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ پہلے تو وہ مالدار تھے، ان کے پاس بہت بڑی دولت تھی، لیکن 1857 کی جنگ کے بعد وہ مفلسی کی حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ کے علاوہ کوئی لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مالیدہ کسے کہتی ہیں بیٹا؟ اس کا مطلب دیکھیں جی، مالیدہ پشمینے کا کپڑا ہوتا ہے، اور جامہ جو ہے یہ پھولدار پشمینے کی چادر کو جامہ کہتی ہیں، اور لفظ ہے چوبا۔ چوبا لباس یا پھر جبہ، اس کو چوبا کہتی ہیں۔ تو مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوبوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ دل بھر آیا کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آئے، غمگین ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ اچھا جی، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مرزا صاحب نے اپنے اس دوست سے جو مالیدہ یا جامہ کے علاوہ کبھی بھی کوئی اور لباس زیب تن نہیں کرتے تھے، جب چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا کے پاس آئے تو مرزا غمگین ہوئے اور اسی حالت میں ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وضع بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ وضع، اس کی طرز، اس کا انداز، اس کی کیفیت جو ہے وہ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ اب دیکھیے انداز کیا ہے، کیسا انداز اختیار کیا ہے کہ آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے۔
مرزا کے دوست نے کہا کہ یہ پرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ دوست نے کہا کہ اگر آپ کو ایسی اچھی معلوم ہو رہی ہے، ایسی بھلی معلوم ہوتی ہے تو یہ آج آپ کے لیے حاضر ہے۔ مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے۔ جاڑا کا مطلب کیا ہے؟ سردی۔ اس وقت جب مرزا کے دوست دلی کے عمائد میں سے ایک عمائد مرزا کے پاس آئے تھے، اس وقت سردی کا موسم تھا اور سردی بڑی شدت سے پڑ رہی تھی۔ شدت کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ، بہت زیادہ سردی تھی۔ اچھا جی، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ مرزا نے کہا جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، جی تو چاہتا ہے کہ آپ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنایا۔ چوگا لباس کو پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، چوگا کا مطلب کیا ہے؟ لباس۔ اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا۔ نظر کا مطلب کیا ہے؟ بطور تحفے کے پیش کیا۔ تو یہ ہے بیٹا ہمارا اقتباس۔ اس اقتباس میں جتنے مشکل الفاظ پیش کیے، اس اقتباس میں جتنے مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے معنی میں نے لکھ دیے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سکیم، اس کا مطلب ہے کمزور۔ چھینٹ کا پرغل، باریک بیل بوٹوں کا لباس۔ مالیدہ، پشمینے کا کپڑا۔ جامہ، پھولدار پشمینے کی چادر۔ چوگا، لباس، جبہ۔ دل بھر آنا، آنکھوں میں آنسو آنا۔ اور لفظ جاڑا ہے، اس کا مطلب سردی، شدت، زیادہ ہونا، نظر کرنا، تحفے کے طور پر پیش کرنا۔ ظرافت، مزاح، مذاق۔ اور لفظ ہے مزاج۔ مزاج کا مطلب ہے طبیعت یا عادت۔ حیوان، ناطق، بولنے والا جانور۔ اور حیوان ظریف، مزاحیہ، بولنے والا جانور۔ یہ ہے بیٹا ہمارے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ یہاں تک آپ نے مشکل الفاظ کے معنی کو تیار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 2 شارٹ کوشچن ہیں، ان کے آنسر بھی تیار کرنے ہیں۔